اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ یہ سورہ ظاہریات کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 46 تک، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، چونکہ وہ آخرت کا حشر نشر کا انکار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اس تکلیف کا ذکر اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک، شاید آپ اب گھل گھل کر اپنی جان دے دیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یعنی غم کے مارے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو نبی آخری درجے کا مشفق مہربان ہوتا امت پر، وہ چاہتا ہے کہ سب خیر کے راستے پر چلیں، تو اس لیے آپ کی تسلی کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے مہمانوں کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ کہ اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی رحمت مدد متوجہ ہوگی، اور وہ پہلی قوم ہے جو نافرمانی کی تو ان پر اللہ کے عذابات آئے تھے، ان کا ذکر فرمایا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا، ان کے مہمانوں کا حل عطا کا کہ آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی۔ وہ سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ آئے نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ تو یہ پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ، تو یہ پہچان نہیں پائے، نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے وہ، تو مہمان فرمایا ان کو، تو بڑے مہمان نواز تھے، ابو الذیفان خلیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا، یعنی خلیل وہ ہے جس کی دوستی میں خلل نہ ہو، ورنہ تو ہر نبی دوست ہے اللہ کا کہ اس کی دوستی میں خلل نہ ہو۔ آپ فرماتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بنایا خلیل اللہ۔ آپ کا نام ہے حبیب اللہ، اللہ کے حبیب۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بڑے فخر سے آپ ذکر فرماتے، انا دعوت ابی ابراہیم، فرماتے میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ تو یہاں ذکر فرمایا آپ کی تسلی کے لیے ابو الانبیاء کا، انبیاء کے باپ کہتے آپ کو ابو الانبیاء، یعنی آپ کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت اسحاق کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام، اسرائیل ان کا لقب ہے، اسی کے نام پہ انہوں نے ریاست کا نام رکھ رکھا ہے، تو بنی اسرائیل ان کو بولتے ہیں۔ ان کے سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، پھر پورا سلسلہ سب، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب انہی میں پیدا ہوئے۔ تو اس لیے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو تسلی کے لیے فرمایا کہ تمہیں ان کی حکایت پہنچی، معزز فرمایا، معزز اس لیے فرمایا کہ عباد فرشتے تھے وہ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فرشتوں کے بارے عباد مکرمون، نہایت معزز اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ان کا بے پناہ اکرام کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، یعنی مہمان وہ بھی اجنبی، تو مہمانی کے آداب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دنیا والوں کو سکھائے۔ اب تو مہمان سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، نام بھی پتہ بھی غلط بتا دیتا ہے، تو وہ اجنبی لوگ آئے ان کی خدمت میں، اور اجنبی آئے فوراً انہوں نے مہمان نوازی کی۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام، سلام کیا، انہوں نے سلام کیا سلامن، تو آپ نے ان سے اچھے انداز سے سلام، السلام علیکم، اچھے انداز میں سلام کیا۔ پھر فرمایا قوم منکرون، ناشناسا اجنبی لوگ معلوم ہوتے، یا تو دل میں ہی فرمایا یعنی اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی علی، پھر فوراً، راغ روغن کے معنی چپکے سے جانا، یعنی مہمان کو بتایا نہیں کہ میں کھانے کے انتظام کر رہا ہوں، ورنہ مہمان بیچارہ تکلف میں کہہ دیتا کہ نہیں بھائی پریشانی ہوگی، بعض دفعہ گھر والوں کو جگانا پڑتا ہے، پریشانی ہوتی، تو اس لیے وہ چپکے سے ان کو بتائے بنا
تو یہی ادب ہے کہ اس کو نہیں پتا. اب اسے 3-4 ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کافی وقت ہو گیا 2 گھنٹے ہو گئے ابھی کہ چائے پیو گے, اور وہ چائے کہاں سے پیے, 2 گھنٹے تو ہو گئے بات کرتے, اب تو کچھ آیا نہیں, اب کیا ہے, اسے ٹالنا ہوتا ہے. تو یہ نہیں, آپ فراغ الی اہلی, چپکے سے گئے اپنے گھر والوں کے پاس. فجاء بعجل سمین, اور تلا ہوا ایک بچڑا لائے, یعنی اتنی جلدی سے تیار کرایا, ذبح کیا, اسے تیار کرایا, اور پھر حالانکہ 3 لوگ تھے, ان کے لیے ایک بازو کافی تھا, لیکن وہ بچڑا لائے. سمین یعنی موٹا, فربا. دوسرا بعجل حنیذ آیا, سورہ ہود میں آیا بعجل حنیذ, تلا ہوا. تو اسے لائے گھی میں تلا ہوا. فقربہ الیہم, پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ ان کو وہ کافی تھا, خوب لائے, اور لانے کے بعد ان کے قریب رکھ دیا, ایسے نہیں کہ مہمانوں کو ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں. فقربہ الیہم, ان کے پاس لا کے رکھ دیا. قال الا تاکلون, پھر فرمایا وہ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے. جب لا تصل الیہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو جا نہیں رہے, تو وہ ڈر گئے. فاوجس منہم خیفہ, تو دہشت زدہ ہو گئے. چونکہ اس وقت کے جو چور اچکے لٹیرے جو ہوتے تھے وہ بڑے شریف, ان کے اصول تھے شریفانہ, وہ کسی کا نمک نہیں کھاتے تھے اگر تکلیف پہنچاتے ہوں. یہاں تو نمک بھی کھاتے, تکلیف پہنچاتے, سب مرڈر بھی کر کے چلے جاتے ہوں. تو وہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نیت صحیح نہ ہو جو کھا نہیں رہے. فاوجس منہم, پھر الا تاکلون, آپ کھاتے نہیں, یعنی حکم نہیں دیا کھاؤ, اس سے یہ انداز الا تاکلون, آپ کھا کیوں نہیں رہے, کھا نہیں رہے, یعنی ایسے نرمی کے انداز, ملاطفت سے, نرمی سے فرمایا. فاوجس منہم خیفہ, پھر ان سے وہ جب انہوں نے نہیں کھایا, ہاتھ ہی نہیں بڑھایا, ان کو لگا کہ کھا ہی نہیں رہے, کھانے کا ارادہ بھی نہیں ہے, تو ان سے خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, تو فرشتے سمجھ گئے کہ ڈر گئے, تو انہوں نے کہا لا تخف, ڈریے مت. وبشروہ بغلام علیم, وہ ڈر گئے تھے تو ان کو خوشخبری سنا, ان کو ایک لڑکے کی جو بڑا عالم ہوگا, یعنی علم کی صفت بیان, ساری صفت ہوتی ہے, یعنی حسن کے, جمال کی, قوت کی بات نہیں بیان کی کہ بڑا قوی طاقتور ہوگا, بڑا حسین ہٹا کٹا, بڑے ڈیل ڈول والا ہوگا, یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا وبشروا بغلام علیم, بڑا علم والا ہوگا وہ, یعنی اللہ کو, اس کے دین کو جاننے والا ہوگا. تو یہ چونکہ راس الصفات اوصاف ہے, سب سے بڑی صفت ہے عالم ہونا, تو ساری صفات اس میں آ گئی, عالم ہونا, اور جاہل ہونا ہے سب سے بڑی برائی. اس لیے اسلام میں جہالت تو گناہ کبیرہ ہے. اور مسلمانی جو ہے سارے علوم جو ہیں, جدید علوم, ان کے فاؤنڈرز ہیں, لیکن مسلمانی سب سے پیچھے ہیں. تو جہالت اسلام میں ہی گناہ کبیرہ ہے. تو یہاں فرمایا کہ وہ جو لڑکا ہوگا وبشروا بغلام علیم, بڑا عالم ہوگا. سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کو خوشخبری سنائی, اور اس وقت حضرت سارہ وہ سن رہی تھی. تو حضرت سارہ فاقبلت امرأتہ فی سرہ, آپ کی اہلیہ حضرت سارہ تشریف لائی, زور سے بولتی ہوئی, چیختی ہوئی. یعنی عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات کی. اس وقت ان کی 99 سال کی عمر تھی, بانجھ تھی, وہ 99 سال کی عمر تھی, بانجھ تھی. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر شریف تھی 100 سال کی. تو وہ سر پیٹتے ہوئے, فسکت وجہ, حیرت سے, تعجب سے آدمی سر پیٹتا ہے, کیا باتیں کر رہے. دوسری جگہ فرمایا تعجبین من امر اللہ, یعنی اللہ کے حکم سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے. یہ تو ایسا ہوتا ہے جو چیزیں جن سے مانوس ہوتا ہے آدمی, اللہ کی ساری باتیں عجیب ہے. یعنی رات کا ہونا, دن کا ہونا, سورج کا طلوع ہونا, غروب, سب عجیب باتیں ہیں. لیکن چونکہ ہم عادی ہو گئے اس لیے یہ تو عجیب نہیں لگتا ہمیں, کیونکہ اللہ کے سارے احکامات عجیب ہیں. فسکت وجہ, تو انہوں نے سر پٹک پیٹتے ہوئے کہا وقالت عجوز عقیم, انہوں نے کہا یعنی بڑھیا جو بوڑھی پھوس ہو اور پھر بانجھ ہو, یعنی جوانی میں بانجھ سے اولاد نہیں ہوتی, بڑھاپے میں کہاں سے ہوگی. اس حیرت کو انہوں نے کہا عجوز عقیم. قالت عجوز عقیم. قالوا کذالک, فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا,
یعنی اللہ کا جو حکم ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب وہ کسی کے لیے فرماتا کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہے، تو اللہ کا حکم ہے۔ قال ربک، یعنی تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، اس کا حکم یہ ہے ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ اس کے بعد حضرت اسحاق تو ہوں گے، ان کا بھی بیٹا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی پوتے کی بھی خوشخبری پہلے ہی بتا دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعنی ان کے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اتنے ان کی عمر ہوگی، پھر ان کا ایک پوتا بھی ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کی بھی خوشخبری انہوں نے سنائی ان کو بھی، یعنی دونوں کو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو، حضرت سارہ، دونوں کو خوشخبری سنائی۔ انہو هو الحکیم العلیم، اور یہ فرمایا کہ وہ بڑا حکمت والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قال فما، اب اپنی فراست نبوی سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سوال کیا، چونکہ وہ تو دہشت جو تھی وہ ختم ہو گئی، وحشت ختم ہو گئی، پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ جو 3 آئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں؟ صرف اس لیے تو آئے نہیں خوشخبری دینا آئے ہوں بس، کچھ اور بھی مہم ہے کوئی ضروری؟ تو سوال پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں کس مہم پر تم آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوموں کے لیے۔ مجرم قوم یعنی سیدنا لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، ان کو تہس نہس تباہ و برباد کرنے آئے ہیں ہم۔ تو سورہ ہود میں وہ فرماتے یجادلنا فی قوم لوط، چونکہ وہ ہم سے جھگڑنے لگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی ان میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو کیا انہیں بھی تباہ و برباد کر دو گے؟ یہ تو ہمیں معلوم، ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کو بچا لیں گے، لیکن جو کافر مشرک ہیں مسرف ہیں سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یجادلنا فی قوم لوط، یعنی محبت میں اللہ فرمایا کہ وہ ہم سے جھگڑا کر رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام قوم کے بارے میں، یعنی وہ چاہ رہے تھے اور مہلت مل جائے انہیں۔ انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، یعنی کوئی بہت بڑے بڑے پتھر نہیں، پہاڑ کے پتھر، مٹی کے پتھر۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ نشان زدہ ہیں، سب کا نام لکھا ہوا ہے تیرے رب کے یہاں، اور مسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے ہیں وہ، یعنی جو فطرت کا راستہ ہے اپنی جنسی خواہش بیوی سے نکاح کے ذریعے پورا کرنا، اور جو کھیتی ہے جو راستہ ہے اسی سے پوری کرنا، جو پاخانے کی جگہ ہے اسے نہیں، تو یہ اس راستے سے جو راہ فطری راستہ ہے اس سے ہٹ کر یہ غیر فطری راستہ اپناتے، یعنی پاخانے کی جگہ مرد سے مرد جنسی خواہش پوری کرتے تھے، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وہاں مرتیو ساگر ہے، اب جہاں وہ رہتے تھے ڈیڈ سی ہے، مرتیو ساگر، بحر میت اسے کہتے ہیں۔ اور اب یہ کیا کیا، یہ جو الٹی عقل والے ہیں انہوں نے اسے جواز کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یعنی مغربی قوموں نے، پھر ہمارے یہاں انہوں نے 33 کروڑوں کو پوچھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی ساری الٹی سیدھی، چونکہ ان کے یہاں پورا پڑھیں گے لٹریچر وہ جنسیات پر ہی مشتمل ہے، ان کے بڑے بڑے مذہبی لوگ یہی کام کرتے تھے، تو اس لیے وہ فطرت کے راستے سے گزرے، اس لیے ان پر بڑا عذاب آیا اللہ کی طرف۔ مسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں جو ایمان والے تھے ان کو علیحدہ کر دیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور اس بستی میں ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی جو تھی واعلہ یا واغلہ، وہ بھی کافرہ تھی، ان سے ملی ہوئی تھی۔ الا عجوزن، قرآن نے اس کو فرمایا الا عجوزن فی الغابرین، مگر وہ بڑھیا وہ عذاب والوں میں رہ جائے گی، اس پہ بھی عذاب آیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں بڑی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہر آدمی ڈرتا ہے، دردناک عذاب سے ہر آدمی ڈرتا ہے، تو سارے دنیا جہان والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانی چھوڑی ان میں، کہ جو وہ کفر و شرک
یا غیر فطری عمل کرتے تھے اسے نہ کریں، ورنہ تو اندیشہ ہے کہ وہی عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ کہو لوگوں سے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یعنی میں اگر اپنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ سب کا اتفاق ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن ان سے کہلوایا کہ کہو لوگوں کو بتاؤ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے نبی کو۔ تو دوسرے لوگوں کی تو حیثیت کیا ہے؟ ان سے کہا کہ کہو لوگوں کو بتاؤ، قل بھگاؤ، یہ لوگوں کو بتاؤ یہ بات، یعنی میں بھی اگر اس کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ایاکم المعصیہ کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی سے بچو، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی سے، اس کے رسول کی نافرمانی سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وفی موسیٰ، پھر فرما سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے بڑی نشانی چھوڑی لوگوں کے لیے، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، ہم نے ان کو بھیجا فرعون کے پاس واضح روشن دلیل دے کر، کہ وہ دکھاتے تو سورج کی طرح روشنی ہوتی ان کے ہاتھ سے، اور وہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ چھوڑتے تو وہ اژدہا بن جاتے، سارے انہوں نے جو بنائے تھے جادوگر جمع ہو گئے تھے، سب کو وہ نگل گئی۔ اور اس سے جب یہ گئے شروع میں گئے ان کے پاس تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا اور ڈال دوں گا، جب انہوں نے معجزے دکھایا تو پھر انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا قید میں ڈال دوں گا فرعون نے، پھر وہ ڈر گیا، پھر کوئی اسے پکڑو جلدی سے، اسے ڈر تھا کہ وہ نگل جائے گا۔ اس سے پہلے تو وہ کہتا رہا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا، لیکن جب انہوں نے معجزے دکھایا تو پھر اس نے نہیں کہا کبھی کہ میں تمہیں قید، وہ اکیلے تھے، یعنی اس کی حکومت تھی وہاں پورے ملک میں، اور یہ اکیلے سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، بس یہی تھے۔ تو بڑی نشانیاں ہیں، بڑا ذکر فرمایا 29 پاروں میں ان کا ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں اذا صلی اللہ فتولی برکنہ، تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے منہ پھیر لیا، بات نہیں مانی۔ وقال ساحر او مجنون، کیا یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ پاگل ہے، یعنی جو سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے نبی، اس کو اس نے جادوگر دیوانہ پاگل کہا۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اللہ فرماتا پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو، بڑا لشکر تھا، گھڑ سوار تھے اس کے پاس لاکھوں، اور 5-6 لاکھ کا اس کے پاس اس وقت لشکر تھا وہ، اللہ فرماتا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو اس میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا، فی الیم، بحر قلزم میں اس کو پھینک دیا، وہ ملیم، وہ خود اپنے اوپر ملامت کر رہا تھا، یعنی ملامت کے لائق تھا وہ۔ اب بعد آدمی نے وقت گنوا دیا، جس طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے سارا وقت ضائع کر دیا، اب امتحان میں ناکام ہو گیا تو ملامت اپنے آپ کو ہی کرے گا، کسی اور کو کہاں کرے گا، وہ ملیم، تو اپنا آپ کو مرے۔ اس کو نبی نے سمجھایا، 2 نبیوں نے سمجھایا، وہ سمجھا ہی نہیں، تو وہ ملیم، وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ وفی عاد رسلنا علی مریح العقیم، پھر سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو ہے، اس کے واقعے میں بڑی نشانی ہے، ہم نے ان پر بے فیض اور ہر خیر سے بانجھ ہوا چلا دی۔ سورہ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا ہم نے سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، ان پر ہوا چلی 7 رات 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا، سب کی لاشیں بچھی ہوئی تھی وہاں، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں، بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ انہوں نے جو اب تک کھنڈرات ہیں ان کے، پہاڑ تلاش کر وہ بناتے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یعنی پہاڑوں کو تراش کر وہ بناتے تھے۔ ان کے کھنڈرات جو ہیں نقوش والے ایسے ہیں، آج دیکھو کہ ابھی کل کی بات، ان کے کھنڈرات جو ہیں عبرت کے لیے اللہ نے رکھ چھوڑے، تو ان میں بڑی عبرت ہے۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، اور وہ ہوا جس چیز پر چلتی اس کو چکنا چور کر دیتی، چورا چورا کر دیتی۔ اور وہیں سیدنا حضرت ہود علیہ السلام ان کے ساتھی تھے ایمان والے، وہاں وہ نارمل ہوا چل رہی تھی،
وفی سمود، اور قوم سمود کے واقعے میں بڑی عبرت. سیدنا حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے ان کو ایمان کی، اسلام کی، توحید کی دعوت دی. انہوں نے ان سے مطالبات کیے کہ وہ لے آؤ. جیسے یہ کہتے کہ قریش بھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، یہ اوپر سے لکھ کے آنا چاہیے، یا آپ کے پاس سونے کے خزانے ہونے چاہیے، بیت من زخرف. یہ فرشتہ آئے وہاں سے اور وہ کہے کہ یہ ہاں ہمارے، لیکن اگر فرشتہ آئے گا اور اپنی اصلی شکل میں اگر آ جائے وہ، تو کوئی دیکھنے کے لیے بچے گا؟ اگر بستی میں ایک شیر آ جائے تو اسے دیکھنے کے لیے کوئی رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا، بھاگ جائیں گے سب. تو اسی لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتے کی شکل میں جب آپ نے دیکھا تو ڈر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے. اس سے پورا آسمان، پوری فضا انہوں نے گھیر رکھی تھی. اصلی شکل میں دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو اس لیے وہ بھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی انکار کرتے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ایک اونٹنی، اور وہ بھی گابھن اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو ایسی، اور وہ چٹان سے نکالو. یعنی انہوں نے سخت ترین مطالبہ پیش کر دیا. وہ اللہ سے، اللہ کے بندے نے دعا کی، وہ نکل آئی. ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی اونٹنی. انہوں نے ایک فاحشہ عورت نے، اس کے بہت سارے مویشی تھے، اس نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا اور پھر اسے قتل کرا دیا، تیر مارا. تو اللہ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھا اور اس نے اسے تیر مارا. فعقروها، اس کے پیر کاٹ دیے. پھر اللہ آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک تم اور موج مستی کر لو، یعنی توبہ کر لو، ورنہ تو اگر نہیں سیدھے ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک. اور ذالک وعد غیر مکذوب، یعنی یہ یقینی بات ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوا. تو اللہ فرماتا ہے وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، تک آ گئے کہ تم موج مستی اور کر لو کچھ وقت تک، حتی حین. فعتوا عن امر ربهم، انہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے سرکشی کی. پھر فاخذتهم الصاعقہ، تو ایک چیخ نے، بجلی نے، کڑکے نے ان کو گھیر لیا، ان کو پکڑ لیا. وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے. دوسری جگہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، یعنی اوندھے کے اوندھے اپنے گھروں میں پڑے رہے چیخ سے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا عذاب آیا، سب ختم کر. فما استطاعوا من قیام، وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے. وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ انتقام لے لیں، بدلہ لے لیں. وقوم نوح من قبل، اللہ فرماتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے، اس میں زبردست عبرت ہے. نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے اور 950 برس ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن 80 لوگ مشکل سے، جہاں وہ ٹھہرے تھے جس گاؤں میں، اس کا نام سمانون پڑا. 80 سمانون ہوتا، 80 لوگ تھے، 40 مرد 40 عورتیں، وہی مان لائے اتنے دن میں. تو آدمی کو خیر کے کام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے. یعنی 80 لوگ اسلام لائے، جبکہ جو حبشہ کی ہجرت ہے اس میں تقریباً 83 لوگ تھے. یعنی مکے میں آپ صلی اللہ جو ہجرت کرنے جو لوگ گئے وہ 83 لوگ تھے مکے میں ہی، اور یہاں 950 برس میں ہی وہ لائے، صرف 80 لوگ ہی مان لائے. لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. من قبل، پھر آخر میں انہوں نے کی کہ اللہ ان سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی سرکشی ہوں گے، اس لیے ان کو اب تاکہ ایسا نہ ہو یہ شر کو پھیلائیں، ختم اپنی زمین کو پاک کر دیں. وقوم نوح من قبل، اور جب آخر بے بسی کا اظہار ہوتا ہے، دعا سے پتہ چلتا ہے انی رب انی مغلوب فانتصر، کہتے یا اللہ میں عاجز آ چکا، انی مغلوب فانتصر، تو میری مدد فرما. یعنی یہ آخری بات انہوں نے فرمایا جب نہایت عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، پھر اللہ سے دعا مانگی. پھر اللہ کا عذاب آیا. اللہ فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، سرکش لوگ تھے. نماز کے جو فرائض ہیں، شرائط ہیں، ان میں ایک ہے وقت، یعنی وقت کا ہونا، وقت کا پہچاننا.
تو شہادتین کے بعد یعنی توحید کے بعد الصلاۃ خیر موضوع سب سے بڑا مقام نماز کا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اور یہاں دیکھیں گے کہ فجر اور عشاء وغیرہ کی نمازیں پورے محلے میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے. الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. اب یہ کہ ادائیگی کا وقت یہ کہ اگر آدمی نے تکبیر تحریمہ وقت میں پڑھ لی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت ہے، یعنی 2-3 سیکنڈ ہے بس، اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، وقت تھا جب تک، تو وہ اس میں وقت میں ہی مانا جائے گا، حالانکہ مکروہ ہے. لیکن فجر کی نماز جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. فجر کی نماز میں اگر اس نے پڑھا 2-3 سیکنڈ تھی تکبیر تحریمہ کی نیت باندھ لی اسے، تو وہ نہیں مانے، اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ اور نمازوں میں اگر اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اتنا وقت تھا، اتنا ہی تھا، باقی ختم ہو جاتا، تو پھر وہ یہ تو عمل تو مکروہ ہے اس کا، لیکن ادائی مانا جائے گا اسے. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض والعزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ نظر رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ خیر کو عام اور تام فرما. یا اللہ شر کو جام فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما. محض فضل ہماری دعاؤں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.